نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہمارا ہے کہ نفاذ شریعت میں حکومت کا اختیار۔ برادران اسلام، بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اللہ رب العالمین ہمارا خالق اور مالک اور قادر مطلق ہے، وہی حاکم اعلیٰ ہے، اس دنیا سمیت تمام جہان اسی کی حاکمیت کے تابع ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 189 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور ہر چیز پر اللہ قادر ہے، ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ اس کی منشا اور مشیت کے بغیر کوئی تنکا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ کسی کو اقتدار بخشا اور کسی سے چھین لینا سب اسی کی مشیت اور اسی کی حکمت پر منحصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں کہ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ یوں عرض کر کہ اے اللہ، ملک یعنی سارے جہان کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے۔ جن لوگوں کو خالق کائنات نے اقتدار کے ساتھ ساتھ دولت ایمان اور عدل و انصاف کے وصف سے متصل فرمایا، وصف سے متصف فرمایا، وہ بڑے خوش نصیب ہیں، وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ دین اسلام میں ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ مسلم حکومت جو حکومت وقت ہے اس کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے نا، پارہ 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہوں، واولی الامر منکم، ان کا بھی ماننا ہے جو حکومت والے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے نیک بخت حکمرانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا السلطان ذل اللہ فی الارض، کہ حاکم اسلام زمین میں اللہ کی رحمت کا سایہ ہے۔ اپنی رعیا کے حقوق کا خیال رکھنے اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرنے والا حکمران بروز قیامت عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے نا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل، کہ بروز قیامت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 قسم میں سے، ان خوش نصیبوں میں سے ایک عدل و انصاف کرنے والا حاکم بھی ہے۔ عزیزان محترم، موجودہ دور میں دنیا کے ہر حکمران کو اس کا ملکی آئین اور عالمی قوانین عام طور پر صرف اس بات کا پابند کرتے ہیں کہ وہ اپنی رعایا کے حقوق کا خیال رکھے، انہیں ہر طرح ممکن سہولیات فراہم کرے، ان کی تعلیم کا بندوبست کرے، ان کی صحت کا بندوبست کرے، ان کے دیگر بنیادی انسانی ضروریات کو پورا کرے اور ضروری اقدام کرے۔ ان کی عوام اپنی مذہبی تعلیمات پر عمل پیرا ہے یا نہیں، کوئی اپنا مذہب چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب میں داخل ہو رہا ہے یا سرے سے کسی مذہب کو تسلیم ہی نہیں کرتا، یا پھر فحاشی، عریانیت اور بے حیائی کا سرعام ارتکاب کرتا ہے۔ سیکولر جو اسٹیٹس کے حامل ان حکومتوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا،
لیکن اسلامی تشخص کے حامل ایک مسلم ریاست میں ایسی مادر پدر اور مذہب بیزار آزادی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ جو مذہب کا لبادہ اوڑھ کر یہود و نصارہ کے ایجنڈے کی تکمیل میں کوشاں ہیں اور اسلامی ریاستوں میں سیکولرزم کو پروان چڑھانے کے مشن پر کاربند ہیں، حالانکہ انہیں یہ بات بھی خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ دین اسلام میں پیدائش سے لے کر موت تک اور قبر سے لے کر قیامت تک کے معاملات میں ایک مسلمان کے لیے نہ صرف رہنمائی موجود ہے بلکہ اس میں واضح طور پر زندگی گزارنے، مذہبی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے اور اس کے نفاذ کا طریقہ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا ان سمیت ایسی ملحدانہ سوچ کے حامل تمام افراد اسلامی احکام کو دیگر سیکولر ممالک یا ان میں رائج مذہبی پالیسیوں پر قیاس کرنے کی غلطی ہرگز نہ کریں۔ میرے دوست، میرے بزرگ، میرے بھائی، دین اسلام ایک مسلمان حکمران یا اسلامی حکومت کے اختیارات کو اپنی رعایا کی بنیادی انسانی حقوق اور دنیاوی ضروریات کی باہمی یا بنیادی ضروریات کی فراہمی تک محدود نہیں کرتا، بلکہ انہیں مزید اختیارات تفویض کرتے ہوئے نفاذ شریعت کی ذمہ داری بھی سونپتا ہے اور اس امر کا پابند کرتا ہے کہ وہ مسلمان رعایا کو مذہبی تعلیمات اور احکام بجا لانے کا پابند بنائیں، ان کے اخلاقی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کریں، انہیں نیکی کا حکم دیں اور برائی سے بچائیں۔ مسلمان حکمران اور اسلامی ریاست کی اس ذمہ داری کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین اپنے مقدس کلام میں اس کے پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں کیا ارشاد فرماتا ہے، ذرا سنیے۔ یہ قرآن میں رب کا حکم ہے حکمرانوں کے لیے، اسلامی ریاست کے سربراہان کے لیے، اسلامی ملک کے حکمران کے لیے کیا حکم ہوتا ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 41، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، بھلائی کا حکم کریں گے، برائی سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تمام معاملات کا انجام کار اللہ پاک کے اختیار میں ہے۔ مذکورہ بالا نص قطعی سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان سمیت تمام اسلامی ممالک میں قرآن و سنت کی بالادستی اور مذہب و شریعت کا نفاذ ارباب اقتدار اور حکمرانوں کا دینی اور اجتماعی فریضہ ہے۔ ان کا اجتماعی فریضہ ہے۔ ذرا دیکھیے، کسی مسلمان کو کسی طرح دوسرے کو کافر ڈکلیئر کرنے کا اختیار نہیں، نہ کسی مسلمان کو کافر ڈکلیئر کرنے کا اختیار ہی حاصل نہیں ہے۔ حضرات اکرامی قدر، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ دین اسلام کے نام پر بننے والے ہمارے اس ملک کے پاکستان میں جب نفاذ شریعت کی بات ہوئی یا شریعت بل پاس کیے گئے، سیکولرزم کے حامی سیاستدانوں نے، صحافیوں نے اور انسانی حقوق کے NGOs نے اپنے یورپی آقاؤں کی خوشنودی کے لیے ہمیشہ اس کی مخالفت کی، میڈیا کا سہارا لے کر دین اسلام کو ایک سخت گیر مذہب قرار دیا، علماء کی کردار کشی کی، عوام الناس کو ان سے متنفر کیا اور ان کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈے کرتے ہوئے یہاں تک کہا کہ اگر شریعت کا نفاذ ہو گیا تو یہ لوگ یعنی علماء کرام دیگر طبقات کا جینا حرام کر دیں گے، اپنے مخالفین کے خلاف کفر و شرک کے فتوے لگا دیں گے، عوام کو ان کی گردنیں کاٹنے پر مجبور کریں گے، حالانکہ در حقیقت ایسا ہرگز نہیں۔ ہمارے علماء کرام نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا،
امن و امان کا پیغام دیا، محبت کا پیغام دیا، بھائی چارگی کا پیغام دیا، پیار کا پیغام دیا، حسن سلوک، نرمی و صلح رحمی اور باہمی رواداری کا درس دیا۔ علماء کا یہی طریقہ ہے۔ علماء شریعت کے وارث ہیں، علماء شریعت، آقا کریم کی شریعت کو لے کر چلنے والے ہیں۔ اور شریعت میں کیا ہے؟ امن ہے، شریعت میں کیا ہے؟ محبت ہے، شریعت میں کیا ہے؟ رواداری ہے۔ تو مفتیان کرام، جہاں تک فتویٰ نویسی کا تعلق ہے تو یاد رکھیے کہ اس سلسلے میں علماء اور مفتیان کرام کو اختیار کفر کو کفر کہنے اور سائل کو شرعی حکم بتانے تک محدود ہے۔ کسی شخص پر اس کا اطلاق کرنا اور مسلمان یا کافر ڈکلیئر کرنا در حقیقت حکومت وقت اور عدالت عالیہ کا اختیار اور ذمہ ہے۔ کسی مفتی کا یہ کام نہیں ہے، کسی عالم کا یہ کام نہیں ہے کسی کو ڈکلیئر کرے کافر۔ ہاں، اس کا شرعی حکم جو بنتا ہے وہ بتانا، یہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن حکومت وقت اور عدالت عالیہ کی ذمہ داری ہے کہ جو اس کیٹیگری میں آ گیا اس کو ڈکلیئر کرے۔ یہ ان کا کام ہے، یہ علماء کا کام نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آج بھی ہمارے حکمران اپنی ذمہ داری کو ادا کریں تو علماء اور مفتیان کرام سے متعلق کیے جانے والے بے بنیاد پروپیگنڈے اور غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کرے گا کون؟ کرے گا کون؟ عوام سے تو متنفر کرنا ہے، انہوں نے ازالہ تھوڑی کرنا ہے۔ ہماری عوام الناس کو علماء دین سے متنفر ہونے سے روکا جا سکتا ہے، کیونکہ اسی میں ملک اور قوم کی حفاظت اور بقا ہے۔ بصورت دیگر تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہی تو ہے کہ اگر ایسی کیفیت رہی، ایسا ہی رویہ رہا تو پھر تو یہی ہوگا۔ ان میں یہ شعور پیدا کیا جا سکتا ہے کہ علماء دین کا کام صرف اور صرف شرعی احکام بتانا ہے، جبکہ مسلمان رعیا کو ان کی مذہبی تعلیمات پر عمل کروانا اور انہیں دین اسلام پر قائم رکھنا یہ علماء کا کام نہیں، یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ نفاذ شریعت سے مراد غیر مسلموں کے ساتھ جبر و اکراہ نہیں ہے میرے دوست، میرے بزرگ۔ نفاذ شریعت سے ہماری مراد یہ ہرگز نہیں کہ غیر مسلموں کو زبردستی اور جبر و اکراہ کے ساتھ مسلمان بنایا جائے اور انہیں اسلامی تعلیمات پر عمل کے لیے مجبور کیا جائے۔ یہ نہیں، قطعاً ایسی بات ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اسلام کسی کو قبول اسلام کے لیے مجبور ہرگز نہیں کرتا، ہرگز نہیں کرتا۔ دیکھیے نا، پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 266 میں کیا ارشاد ہے رب تبارک و تعالیٰ کا؟ فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین میں کچھ زبردستی نہیں، بے شک نیک راہ گمراہی سے خوب جدا ہو گئی ہے۔ اس آیات مبارکہ کے تحت کتب و تفاسیر میں علماء کرام نے فرمایا کہ کسی کو جبراً مسلمان بنانا یہ جائز ہی نہیں ہے، مگر مسلمان کو جبراً مسلمان رکھنا یہ ضروری ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے، کسی کافر کو مسلمان بنانا جبری طور پر اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، لیکن اگر میں مسلمان ہوں تو مجھے جبراً مسلمان رکھنا یہ ضروری ہے۔ لہٰذا کسی مسلمان کو مرتد ہونے کی اجازت ہرگز نہیں ہے کہ وہ مرتد ہوتا پھرتا رہے۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی مسلمان مرتد ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ توبہ کر کے دوبارہ مسلمان ہو، اور حاکم وقت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اگر وہ اس طرح کا کوئی یہ کام کر لیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو اس کو دائرہ اسلام میں لانے کے لیے اسے قید کروایا کرے۔ قید کے بعد بھی اگر نہیں ہوتا تو پھر حاکم وقت کا کام، عدالت عظمیٰ کا کام ہے کہ اگر وہ پھر بھی مسلمان نہیں ہوتا تو پھر اس کے صفحہ ہستی سے مٹانا ہے، تاکہ اس کی شر میں دوسرے نہ آ جائیں۔ یہ بھی علماء کا کام نہیں، مفتیان کرام کا کام نہیں۔ مفتیان کرام اور علماء کا کام شرعی احکام کو بتانا ہے، اس کا نفاذ کرنا کام نہیں۔ نفاذ کرنا حکومت وقت کا کام اور عدالت عظمیٰ کا کام ہے۔ دینی احکام کے نفاذ میں کوتاہی کا انجام کیا ہوتا ہے، ذرا یہ بھی سن لیجئے۔ اے وقت کے حکمرانوں، اپنی غیر مسلم رعیا کے حقوق کا خیال رکھنا، مسلمانوں کو نماز کا پابند بنانا، انہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دینا،
نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، سود خوری، بدکاری، دھوکہ بازی، جھوٹ، فریب، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، ان جیسی جو اخلاقی اور معاشرتی برائیاں ہیں ان سے بچانا، ان میں باہم عدل و انصاف کرنا ایک مسلمان حکمران کی ذمہ داری اور حکومتی دائرہ اختیار میں ہے۔ جی ہاں، یہ جتنی بھی ذمہ داریاں میں نے بیان کی ہیں یہ ساری حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا مقدس کلام کہہ رہا ہے۔ ذرا سنیے، اللہ تبارک و تعالی پارہ 23 سورۃ الصاد میں آیت نمبر 26 میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ۔ اے داود، یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا، تو لوگوں میں سچا حکم یعنی فیصلہ کرو اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تمہیں اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ کسی حاکم وقت کا اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی برتنا گویا اپنی رعایا کے حقوق پامال کرنے کے مترادف ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول، اللہ کے آخری نبی، سچے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ ذرا سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جسے صحیح مسلم شریف کی کتاب الایمان میں یوں تحریر فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کسی رعایا کا نگران یعنی حاکم بناتا ہے اور وہ اس حال میں مرے کہ اپنی رعایا کے حقوق پامال کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا، جنت حرام کر دے گا۔ اے حقوق کو پامال کرنے والو، تمہارے لیے بڑا اہم یہ پیغام ہے، اس کو سمجھ جاؤ، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کر جاؤ، ورنہ آگے پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ رعایا کے حقوق کی پاسداری کرنا اور انہیں پورا کرنا صرف حکمرانوں ہی پر لازم نہیں، بلکہ حتی المقدور ہر شخص اس بارے میں جواب دہ ہے، ہر شخص اس بارے میں جواب دہ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ذرا سنیے، یہ بھی بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری شریف کتاب العتق یہ حدیث مبارکہ۔ فرمایا کلکم راع ومسئول عن رعیتہ فالامیر الذی علی الناس فهو راع علیہ وهو مسئول عنہم والرجل راع علی اہل بیتہ وهو مسئول عنہم والمرأة راعیۃ علی بیت بعلها وولدہ وهي مسئولۃ عنہم والعبد راع علی مال سیدہ وهو مسئول عنہ الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو لوگوں کا حقیقی امیر ایک حاکم ہے، حقیقی امیر ایک حاکم ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ہر آدمی اپنے گھر والوں کا حاکم اور نگہبان ہے، اس سے اس کے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ غلام اور ملازم اپنے آقا اور مالک کے مال کا نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہٰذا جان لو تم میں سے ہر ایک حاکم اور نگہبان ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت یعنی ماتحت کے بارے میں قیامت کے دن باز پرس ہوگی، یعنی پوچھا جائے گا، پوچھ گچھ ہوگی، کسی کی بھی چھوٹ نہیں ہے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ ذرا سنیے ریاست کا دین اسلام سے تعلق کیا ہے، اور بعض جو دین بیزار ہیں ان کا بیانیہ کیا ہے، اس کو ذرا سنیے۔ حضرت اکرامی قدر، اسلامی ممالک بالخصوص اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کچھ عرصہ سے سیکولرزم کے حامی افراد کی سرگرمیوں میں بہت تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ وہ لوگ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے نسل نو کے ذہنوں میں شب و روز زہر کھول رہے ہیں، شب و روز زہر اگل رہے ہیں۔ ان کا دائرہ کار اس قدر وسیع ہو چکا ہے کہ ہمارے سیاستدان، ہمارے صحافی، ہمارے دانشور کے بعد ہمارے مذہبی طبقے کے افکار اور نظریات میں بھی ان کے اثرات محسوس کیے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ نام نہاد
نام نہاد سیکولر، نام نہاد جو دینی لبادہ پہننے والے مفکر کہلانے والے کوئی نام نہاد اسلام کا پرچار کر رہے ہیں اور دفاع کرنے کے بجائے سیکولرزم کی تبلیغ کرنے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ آج کے اس نفسہ نفسی اور مادہ پرستی کے دور میں جس وقت دین اسلام کو دہشت گردی اور انتہا پسندی یعنی ٹیررسٹ جیسے گلوبل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ایسے میں ایسے اسلامی لبادہ اوڑھنے والے شیطانوں اور اسلام اور ریاست کے نام پر باہمی تضاد سے بھرپور اور قرارداد مقاصد جیسے قومی نظریے کی نفی پر مبنی بیانیے لکھ کر سیکولرزم کی راہ ہموار کرنے میں مصروف ہیں۔ ایسے جو نام نہاد ملا ہوں، نام نہاد یہ اس طرح کے سیکولرزم والے اسلامی لبادہ پہننے والے ہوں، اپنے اس متنازع بیانیے میں لکھتے ہیں کہ یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے کہ ریاست کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے اور اس کا بھی کسی قرارداد مقاصد کے ذریعے سے مسلمان کرنے اور آئینی طور پر اس کا پابند بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، کہ اس میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔ یہ ان کا بیانیہ بالکل غلط اور گمراہ کن بیانیہ ہے، ایسے لوگوں کو لگام دینی چاہیے۔ بہرحال پاکستان میں قومی اور مذہبی عدم و استحکام کا یہ منصوبہ ایک تیار کرنے والا کون ہے؟ میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، ہماری عوام اور بالخصوص نوجوان نسل کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایک شخص جو اسلامی لبادہ پہن کر کس کردار کا مالک ہے، یا کس کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے، کہ وہ سراسر قرآن کے خلاف باتیں کرتا ہے، وہ سراسر احادیث کے خلاف باتیں کرتا ہے، وہ یوں سمجھ لیں کہ جتنے بھی احکامات قرآن ہیں ان کی نفی کر کے کہتا ہے کہ جی یہ ہے اسلام۔ بہرحال ایسا کرنے والے، اس کی ڈور ہلانے والے کون لوگ ہیں؟ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ میں بیٹھا یہ شخص ہمیشہ پاکستان کے قومی اور مذہبی معاملات میں ہی مداخلت کیوں کرتا ہے؟ کیا امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے یا یورپ وغیرہ میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے؟ کیا وہاں تنگ نظری، مذہبی انتہا پسندی نہیں ہے؟ کیا وہاں مذہب کے نام پر قرآن پاک نہیں جلائے گئے؟ کیا وہاں سوشل میڈیا کے ذریعے جو لائیو ویڈیوز ہیں یہ چلا کر سر عام مسلمان نمازیوں کو شہید نہیں کیا گیا؟ کیا وہاں مسلمان خواتین کے لیے حجاب نہیں اتارے گئے؟ جب یہ ساری برائیاں امریکہ اور یورپی ممالک میں بھی پائی جاتی ہیں تو جناب ان جو اسلامی لبادہ پہن کر سیکولر کے دادا جو بنے ہوئے ہیں، ان صاحب کا سارا زور اور دھونس پاکستان پر ہی کیوں چلتا ہے؟ اگر وہ کہیں کہ اسلام کا دعوے دار ہونے کی وجہ سے ایسا کرنا ان کا حق ہے، تو پھر ہم ان سے یہ ضرور پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ کی رائے دیگر ہزار علماء کی رائے سے مختلف کیوں ہوتی ہے؟ آج تک آپ کسی عالم دین کے ساتھ ڈیبیٹ کے لیے کیوں نہیں بیٹھے؟ آپ قادیانیوں کو کافر اور مرتد نہ مان کر آپ کسے خوش کرنا چاہتے ہیں؟ کسے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ توہین رسالت کے قانون 295C کے مخالفت کر کے آپ کس کے ایجنڈے پر کام کرنا چاہتے ہیں؟ جہاں تک ہماری معلومات ہیں اس قانون سے یہود و نصارہ اور قادیانی ہی کو سب سے زیادہ تکلیف ہے۔ وہ ایک عرصے سے اس کی کوشش میں ہے کہ کسی طرح پاکستانی آئین سے اس قانون کو ختم کروا دیا جائے تاکہ وہ آزادی اظہار رائے کے نام پر جب چاہیں توہین رسالت کا ارتکاب کرتے رہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخانہ خاکے بناتے رہیں۔ وہ پاکستانی مسلمان اپنے مذہبی جذبات مجروح ہونے کے باوجود بے بسی کی تصویر بنے رہیں۔ دنیا میں پاکستان کے علاوہ اور بھی بہت اسلامی ممالک ہیں۔ جناب صاحب، ان سے یہ پوچھا جائے کہ کبھی ان کی مذہبی معاملات یا ایشوز پر ایک جو ان کا اسکالر ہے ہونے کے ناطے کبھی کوئی رائے یا تجزیہ پیش کیوں نہیں ان کے لیے کیا؟ ابھی حال ہی میں ایک اسلامی ملک کے اندر اسلام کی دھجیاں بکھیری گئی، ان کا کوئی بیانیہ کیوں نہیں آیا؟ وہ آ ہی نہیں سکتا، آئے گا تو ان کا بین لگ جائے گا، لیکن ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح دنیا بھر میں مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، انہیں دہشت گرد انتہا پسند قرار دیا جا رہا ہے، ان کے خلاف عالمی جنگی اتحاد بنائے جا رہے ہیں، اسلامی ممالک پر حملے کر کے لاکھوں بے گناہ مسلمان مرد و عورت اور بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔
ان کی وہاں زبان پر کینچی کیوں لگی ہوئی ہے؟ کبھی ان کے حق میں آواز کیوں نہیں بلند فرمائی؟ کسی گستاخ رسول کو واصل جہنم کرنے والے کے بارے میں تو ان کا موقف بارہا سامنے آیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کے خلاف کبھی ان کے لب پر، کبھی یوں سمجھ لیں کہ ان کے منہ کے اندر وہ جن کو بولتے ہیں دانے بھی نہیں پڑے، ان کو کبھی تکلیف بھی نہیں ہوئی، اس بارے میں کبھی بولے بھی نہیں۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ اسلام کا چہرہ معذرت خواہانہ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن کبھی اسلام کا دفاع نہیں کیا؟ اور اگر پاکستان کے مذہبی معاملات میں اتنی ہی نہیں دلچسپی ہے تو وہاں امریکہ سے پاکستان کیوں نہیں آ جاتے؟ یہاں تشریف لائیں، زمینی حقائق سے آگاہی حاصل کریں اور معاشرے کی اصلاح میں اپنی عملی طور پر کردار ادا کریں۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو آرام سے وہاں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی میں مگن رہیں اور پاکستان کے نہ داخلی معاملات میں دخل اندازی کریں اور نہ خارجی معاملات میں دخل اندازی کریں، اسے مزید عدم و استحکام کا شکار نہ بننے دیں۔ آپ کی اس طرح کے بیانیے سے ہمارا ملک ایک بے راہ روی کی طرف چلا جا رہا ہے، ہمارا ملک ایک بدامنی کی طرف جاتا ہے۔ تو آپ عزیزان من ذرا سنیے، ذرا سوچئے کہ اس کا بیانیہ، ایسے شخصوں کا بیانیہ، ایسے لوگوں کا بیانیہ پاکستانی آئین اور قرارداد مقاصد کے واضح خلاف ورزی اور توہین و انکار کے مترادف ہے، کیونکہ آئین پاکستان میں واضح طور پر یہ مذکور ہے کہ تمام موجودہ قوانین کو قرآن پاک اور سنت میں منضبط اسلامی احکام کے مطابق بنایا جائے گا، اور ایسا کوئی قانون وضع نہیں کیا جائے گا جو مذکورہ قرآن و حدیث، قرآن و سنت کے احکام کے منافی ہو۔ میرے دوست، میرے بزرگ، قرارداد مقاصد کا بنیادی تصور اور پاکستانی دستور میں بطور تمہید جو کلمات مذکور ہیں اس کی ابتدا ہی میں مذکور ہے کہ اللہ ہی پوری کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے، یہ پہلی لائن۔ اور پاکستان کا جو اختیار اور اقتدار اس کے مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہوگا وہ ایک مقدس امانت ہے۔ اب یہ اس کو ختم کر کے اس مقدس امانت کو بددیانتوں کے حوالے میں کرنا چاہتا ہے۔ ایسے شخص کی پاکستان میں تو گنجائش ہے ہی نہیں، لہٰذا ایسے شخص کا ریاست کو مذہب سے جدا کرنا اور اسے غیر ضروری اور بے بنیاد قرار دینا گویا ریاست کے لیے حاکمیت اعلیٰ کے اقرار کو غیر ضروری اور بے بنیاد قرار دینے کے مترادف ہے، جو کہ واضح طور پر سیکولرزم کا بیانیہ ہے۔ اس بے بنیاد بیانیے کو مسترد کیا جائے اور اسے مذہبی بیانیے کے طور پر پیش کر کے قوم کو گمراہ کرنا ایک بڑی علمی خیانت کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ سیکولرزم بھی یہی کہتا ہے کہ مذہب ہر انسان کا ذاتی معاملہ ہے، ریاست کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لہٰذا ایسے شخص کی سوچ اور سیکولرزم کے اسلام مخالف ایجنڈے میں انتہا درجے کی یکسانیت اور مماثلت پائی جاتی ہے۔ لہٰذا اسے چاہیے کہ اپنے افکار اور نظریات اور بیانیے پر نظر ثانی کر کے اپنی اصلاح کرے، ورنہ واصل جہنم ہو جائے گا، جہنم میں گر جائے گا، کیونکہ جب پاکستانیوں کی زندگیوں کے ساتھ یہ کھلواڑ کرے گا تو یہ کبھی بھی امن میں نہیں رہ سکے گا۔ ایسے شخص کے شر سے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ ذرا اس کے افکار اور نظریات میں تضاد بیانی کی جھلک دیکھیے۔ یہ کہتا ہے کہ افکار اور نظریات میں باہم کس قدر تضاد ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اپنے اسی متنازع آرٹیکل اسلام اور ریاست میں پوائنٹ نمبر 8 کے تحت لکھتا ہے کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے امرہم شورا بینہم، ان کا کام آپس کے مشورے سے ہے، کا تقاضا ہے کہ ملک میں ایک پارلیمان قائم ہونی چاہیے، اور علماء ہوں یا ریاست کی عدلیہ پارلیمان سے کوئی بالا تر نہیں ہو سکتا، کیونکہ امرہم شورا بینہم کا اصول ہر فرد اور ادارے کو پابند کرتا ہے کہ پارلیمان کے فیصلوں سے اختلاف کے باوجود عملاً اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ اسلام میں حکومت قائم کرنے اور اس کو چلانے کا یہی ایک جائز طریقہ، اس سے ہٹ کر جو حکومت قائم کی جائے وہ ایک ناجائز حکومت ہوگی، یہ اس کا بیانیہ ہے۔ حضرات ذی وقار، کتنی عجیب بات ہے، ایک طرف تو یہ صاحب یہ کہتا ہے
کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی کرنے کی پابند نہیں ہوتی، جبکہ دوسری طرف یہ لکھتا ہے کہ امرہم شورا بینہم، کہ قرآن کے تحت ایک پارلیمنٹ کا وجود عمل میں لایا جائے اور علماء اور عدلیہ سمیت اداروں اور عوام کو اس پارلیمنٹ کے فیصلے تسلیم کرنے کا پابند بنایا جائے۔ میرے محترم بھائیو، جب بقول اسی شخص کی ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، تو حکم الہی امرہم شورا بینہم کے تحت پارلیمنٹ کا قیام ریاست کے کس بنیاد پر لازم ہے اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اسلام میں حکومت قائم کرنے اور اس کو چلانے کا یہی ایک جائز طریقہ ہے۔ اس سے ہٹ کر جو حکومت قائم کی جائے وہ ایک ناجائز حکومت ہوگی، چونکہ اس صاحب کا افکار اور نظریات غیر شرعی ہیں، تضاد بیانیے کے شکار ہیں، لہٰذا ہر ذی شعور مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان سے ہوشیار رہیں، بچ کر رہیں ایسے لوگوں سے، ان کی کتب کا مطالعہ نہ کریں، ان کے ٹی وی پروگرامز نہ دیکھیں، بلکہ علماء حق کے دامن سے وابستہ رہیں، ان کی صحبت اختیار کرتے رہیں، اور جو بھی بات سمجھ میں نہ آئے اس میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کے بجائے علماء حق سے، علماء دین سے رجوع کریں۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، اے رب ذوالجلال، ہمارے حکمرانوں سمیت ہم سب کو نفاذ شریعت میں اپنا کردار ادا کرنے اور ذمہ داری بخوبی انجام دینے کی توفیق مرحمت فرما، دین اسلام کے خلاف ہونے والی عالمی سازشوں کے شکار ہونے سے بچا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے دین اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈا کے اثرات سے محفوظ فرما، ہمیں نیک صالح اور شریعت کا پابند، عادل اور منصف حکمران عطا فرما، ہمیں اقامت دین کے سلسلے میں ہر ممکن کوشش کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ظاہر اور باطن کو تمام گندگیوں سے پاک فرما، ہمارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر عمل کرتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے، سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سچی محبت اور اخلاص سے بھرپور اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دین اسلام کا وفادار بنا، اے اللہ ہمیں سچا پکا بعمل عاشق رسول بنا، ہماری صفوں میں اتحاد کی فضا قائم فرما، ہمیں 5 وقتہ باجماعت نماز کا پابند بنا، سستی اور کاہلی سے بچا، ہر نیک کام میں اخلاص کی دولت عطا فرما، تمام فرائض اور واجبات کی ادائیگی بحسن خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرما، بخل کنجوسی سے محفوظ فرما، خوش دلی سے غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خلفشار سے محفوظ فرما، ہماری افواج جو ملک و ملت کی خاطر برسر پیکار ہیں ان کی بھی مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ 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 اللہ